نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ قرآن پاک کی دوسری سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ دوسرا رکوع ہے سورت کا۔ اس کی کل 13 آیتیں ہیں اور اس رکوع کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 9 آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک، اور دوسرے حصے میں 4 آیتیں ہیں۔ تو جیسے آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 5 تک 5ویں نمبر سے منسلک تھی بات کہ ان لوگوں کے متعلق بات ہے جن کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے، اور آیت نمبر 6 اور 7 یعنی پہلے رکوع میں ان لوگوں کے متعلق بات تھی جن کے لیے ہدایت بن کر آئے مگر انہوں نے اس بات کو نہ مانا، اللہ کی بات کو مانا نہیں ہے، وہ کافر کھلم کھلا کافر تھے۔ ان کی کچھ صفات آئے کہ وہ ہٹ دھرم ہیں، اور جن راستوں سے ہدایت آتی ہے وہ ان کے راستے بند کر دیے گئے، اس لیے کہ ان کی ضد انتہا تک پہنچ گئی تھی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور دوسرے رکوع میں یعنی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک 9 آیتوں میں ان لوگوں کے متعلق بات ہے، وہ بھی نہ ماننے والے ہیں، وہ گروہ نہ ماننے والوں میں سے، لیکن ان کے نہ ماننے کا طریقہ الگ ہے دوسرے گروپ سے۔ اس تیسرے گروپ کا طریقہ الگ ہے۔ پہلی جماعت تو ماننے والی تھی، دوسری نہ ماننے والی تھی، اور تیسری بھی نہ ماننے والی ہے لیکن ان کا طریقہ ان سے الگ ہے۔ یہ لکیر آ رہی تو مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ تو تیسرا گروپ جو ہے وہ دوسرے کی طرح نہ ماننے والے ہیں مگر ان کا طریقہ کار نہ ماننے کا الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ زبان سے وہ مانتے ہیں، دل سے انکار کرتے ہیں۔ ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ منافقوں کی جماعت ہے جن کا بیان آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک ہے۔ تو اس کا پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 16 تک وہ ان کے گھٹیا حرکتیں، گھٹیا عادتیں اور خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقتاً ایماندار نہیں ہیں، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے اور بیماری انتہا کو پہنچ گئی ہے، اس لیے وہ علاج کی طرف نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا سنا دی کہ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طریقے پہ وہ ہیں فسادی لیکن اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگوں نے ایمان لایا؟ تو کہا گیا کہ خود یہ بے وقوف ہیں، اور جس جماعت کے بارے میں یہ بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں، وہ تو عقل مند لوگ ہیں۔ اور آخر میں ان کی دو رخی اور دوغلا پن جو ہے نا واضح کیا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سرداروں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو جو ہم نے کہا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو یہ ہم نے مذاق کیا، تو اس کی سزا یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو مذاق کی سزا یہ دی کہ وہ سنبھل نہیں سکے، ہدایت پر نہیں آ سکے، اسی پر جو ہے نا یہ بہت بڑی سزا ہے اگر دیکھا جائے۔ اور آخر میں کہا انہوں نے ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں بیچ دیا، خرید کر لیا، تو اپنی سرکشی میں حیران کرتے۔ یہ 9 آیتوں میں جو ہے نا انہی لوگوں کے بارے میں بات ہے اکثر، لیکن کچھ باتیں اللہ پاک کی طرف بھی منسوب ہوتی ہیں۔ تو اس میں جیسے اللہ پاک نے ان کی بیماری کو زیادہ کیا، اللہ پاک ان کو مسخرے کی سزا دیتا ہے، اللہ پاک ان کو ڈھیل دیتا ہے، اسی طریقے پہ اور بھی کچھ باتیں
وہ پہلے نمبر سے منسلک ہیں۔ اسی میں سے تقریباً 13 آیتوں میں سے 8 باتیں ایسی بھی ہیں جو پہلے حصے کے ساتھ منسلک ہیں، پہلے نمبر کے ساتھ منسلک ہیں۔ آج جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 4 آیتیں ہیں اور اس میں 2 مثالیں ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں مثال نمبر 1 اور آیت نمبر 19 اور 20 میں مثال نمبر 2۔ وہ اسی گروہ کے متعلق 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی مثال وہ بھی منافقین کے متعلق ہے، لیکن منافقین 2 قسم ہیں۔ یہ تیسرا گروپ جو ہے یہ خود 2 قسم ہے۔ ایک یہ ہے منافقین کا ایک گروپ جو وہ ہیں کٹر کافر، لیکن زبان سے وہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اور دل میں صاف انکار کرتے ہیں، کبھی دل سے تصدیق کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو پہلی مثال آ رہی ہے وہ ان کی ہے، اور جو دوسری مثال ہے وہ ان کی ہے کہ کبھی کبھی تو وہ حق کی طرف جھک جاتے ہیں اور کبھی کبھی حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی یہ حالت ہے، حالت بدلتی رہتی ہے۔ پہلے والوں کی حالت اس طرح متغایر ہے کہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور دل میں ان کے کچھ اور ہے۔ تو ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو کٹر ہیں اپنی منافقت میں، اور کبھی ان کے اندر لچک نہیں ہے۔ تو مثال جب دی جاتی ہے تو مثال کو مشبہ بہ کہتے ہیں، اور جن کے لیے مثال دی جاتی ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں، یعنی تشبیہ ہوتی ہے مثال میں۔ اب پہلے جو الفاظ ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، یہاں تک مثال بیان کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا حال اس شخص جیسا ہے جس نے آگ کو روشن کیا۔ جب آگ نے اس شخص کے گرد و نواح کو روشن کر دیا، اس کی چاروں طرف کو روشن کر دیا، تو اتنا بات آئی جو کہ مثال ہے۔ اب اگلی اس کا ایک پہلو آ گیا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہی آگ جو جلائی گئی تھی پھر اس کو برقرار نہیں رکھا گیا، یہ آگ بجھ گئی ہے، مگر اس کا بیان نہیں ہے۔ مثال کا پہلا پہلو بیان کیا گیا ہے اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا۔ اب جن کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے ان کے بھی 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو ان کا یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، کلمہ پڑھا تو ایک قسم کی روشنی ہو گئی، جس طرح اس آدمی نے آگ روشن کی تو روشنی ہو گئی، لیکن وہ روشنی برقرار نہیں رہی۔ جیسے اس مثال میں بھی ایسے ہے کہ آدمی نے آگ جلائی اور روشنی ہو گئی، لیکن وہ آگے کوئی بات نہیں، دوسرا پہلو نہیں کہ وہ روشنی رہی یا بجھ گئی۔ مثال بیان یہ جو ہے نا، مطلوب یہ ہے، یہ کہنا ہے کہ وہ روشنی بجھ گئی ہے لیکن ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں ان کی روشنی جو بجھ گئی ہے ان کے ایمان کی، اس کا بیان ہے، یعنی دوسرے پہلو کا بیان ہے، پہلے پہلو کا بیان نہیں ہوا۔ اس طرح یہ مثال سمجھائی گئی کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا، جب کلمہ پڑھا تو ایک قسم کی روشنی ان کے دل میں پیدا ہو گئی، لیکن آگے کے ایمان کے جو تقاضے تھے کہ دل سے بھی تصدیق کی جائے، تو انہوں نے دل سے جب تصدیق نہیں کی اور اس میں پوری ہٹ درمی پہ آ گئے، بضد ہو گئے، تو اس میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے نور کو سلب کیا، اس روشنی کو سلب کیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے لیے بھی یہی کہا کہ ان کے لیے جو ہدایت کے راستے تھے وہ راستے گویا کہ بند ہیں، بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں، اور وہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہ 2 آیتوں میں مثال ہے ان منافقین کی جو سخت قسم کے منافق ہیں اور تصدیق اور دل میں انکار ہی کرتے ہیں، کبھی حق کی طرف رجوع نہیں ہے، ان کے دل میں رجوع نہیں آتا، وہ پکا انکار ہی کرتے ہیں، زبان سے وہ اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ایک چیز کو مثال بنا رہا ہے، اس کے 2 پہلو تھے،
اس کا پہلا پہلو ذکر کیا، دوسرا چھوڑ دیا، اور جن کے لیے یہ مثال بیان کی جا رہی ہے ان کو اس کو ممثل لا بھی کہتے ہیں، جن کے لیے مثال بیان، ان کی رویے کے بھی دو پہلو تھے، ایک یہ ہے کہ وہ ایمان لا کر دل میں وہ ایمان لائے، اور ایک قسم کی روشنی آگ جلا دی روشنی کی، اور دوسرا یہ کہ پھر وہ روشنی بجھ گئی، اللہ نے وہ نور سلب کر دیا، تو یہ دوسرا پہلو ان کا بیان کیا گیا، پہلے کو چھوڑ دیا۔ ممثل لا جو ہے اس کا پہلا بیان کیا، دوسرا چھوڑ دیا، اور جو مثال ہے اس کا پہلو بیان کیا، پہلا پہلو بیان کیا، دوسرا چھوڑ دیا۔ جو ممثل لا ہیں جن کے لیے مثال دی جا رہی ہے ان کا دوسرا بیان کر دیا، پہلا چھوڑ دیا، تو اس سے جو ہے نا وہ جو چیز حاصل کرنی تھی وہ حاصل ہو گئی۔ اور دوسری مثال جو آیت نمبر 19 سے 20 تک ہے، وہ ڈھیلے قسم کے منافق ہیں۔ ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی کوئی فتح آتی ہے، کامیابی آتی ہے، تو ان کا جھکاؤ حق کی طرف ہو جاتا ہے، اور جب وہ ان کو مشکلات سامنے نظر آتے ہیں اسلام کے اور ایمان والوں پر مشکلات ہوتے ہیں، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قدم ہٹا لیتے ہیں۔ ان کی دو رخی اس طرح ہے۔ ان کی دو رخی کس طرح تھی کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کرتے، اور ان کی بے رخی کا طریقہ، دوغلا پن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، تذبذب میں ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دوسری جگہ قرآن پاک میں آیا، تو وہ دوسرے قسم کے منافقین کی بات ہے۔ ان کی مثال اللہ پاک نے یہ دی کہ ان کی مثال سخت بارش کی سی ہے، جو آسمان اور بادلوں سے سخت بارش آتی ہے، تو اس میں تین چیزیں ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے پہ گرج ہوتی ہے اور چمک ہوتی ہے۔ اب وہ آگے جو ہے نا قرآن پاک کا مثال بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال سے شروع کرتا ہے اور وہ بات ممثل اللہ کی طرف لے جاتا ہے، بات تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ بات لوگوں کی طرف آ گئی، وہی لوگ جن کے متعلق مثال بیان کی جا رہی تھی۔ پہلا یہ تھا کہ مثال کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ سخت بارش کی طرح ہے، جو بادلوں سے سخت بارش آتی ہے، اور اس بارش میں کیا ہے؟ اندھیرے ہیں، تین چیزیں، اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے۔ اور آگے جو بات شروع کر دی ان لوگوں کے متعلق، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تو وہاں پر جو ہے نا اس میں ان کا حال بھی بیان کیا، اور پہلی جو تین چیزیں تھیں ان کی شدت بھی اسی میں بیان ہو گئی۔ دیکھو قرآن پاک کا اعجاز دیکھو کہ حال منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے، ممثل لا لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، تو اس حال میں پھر اس بارش کی شدت بھی اس میں بیان کر دی۔ وہاں بارش میں تین چیزیں بیان کی کہ تیز بارش ہو اور اس کے اندر تین قسم کی چیزیں ہوں، اندھیرے، گرج اور چمک۔ اور آگے جو حالت بیان ہو رہی ہے ممثل لا کی، تو اس میں پھر انہی تین چیزوں کی سختی بھی آ رہی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، کہ اب وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ پاک گھیرا کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، تو آگے فرمایا کہ وہ برق جو ہے بیچ میں من الصواعق حذر الموت، حذر الموت سے رعد، من الصواعق حذر الموت، اس سے جو ہے نا وہ رعد کی شدت بیان کی گئی کہ اس کے اندر گرج کتنی ہے کہ وہ موت کے ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں۔ اور واللہ محیط بالکافرین آ گیا کہ اللہ پاک گھیرا کرنے والا ہے کافروں کا۔ آگے جو ہے نا برق کا لفظ بولا کہ برق بھی اس بجلی بارش میں ہوتا ہے، چمک، لیکن چمک کی شدت اس میں بیان کر دی کہ قریب ہے وہ برق اور بجلی کہ ان کی آنکھوں کو لے لے۔ اب آخر میں جو ہے نا خلاصہ بیان کیا کہ اس کے اندر بارش کے اندر جو چمک ہوتی ہے، جب چمک آتی ہے تو گویا کہ ایک مسافر کی مثال ہے
کہ یہ جب چمک ہوتی ہے، وہ آندھی میں پھنسا ہوا تھا، بارش میں پھنسا ہوا تھا، جب چمک ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب وہ ان پہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں کو، سماعت کو لے لیتا، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ دوسری مثال او کصیب من السماء سے لے کر آیت نمبر 20 کی تکمیل تک یہ آیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اسرقو کی پہلی 9 آیتوں میں جو ہے نا ان کے جو ہے نا گھٹیا صفات کا بیان کیا گیا تیسرے گروپ کی، جو نہ ماننے والے ہیں اور منافق ہیں، اور آخری 4 آیتوں میں 2 مثالیں بیان کی گئی۔ پہلی مثال کٹر قسم کے منافقین کی کہ دل میں انہوں نے تصدیق کی ہی نہیں، زبان سے کہتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بکواس بھی زبان سے کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری مثال جو ڈھیرے قسم کے منافق ہیں ان کی بیان کی کہ وہ کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی حق کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے اور کبھی حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایمان نصیب کیا ہم اس پر پکے رہیں، مضبوط رہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔